नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मौजू है शब क़दर की फ़जीलत। लैलतुल क़दर इंतहाई बरकत वाली रात है। इसी रात कुरान मजीद नाजिल हुआ जो इंसानों की हिदायत का ज़रिया है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है जिसको इसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बंदों के लिए आम किया। इससे दीन की भलाई और दुनिया की तरक्की की सारी राहें खुल जाती हैं। इसलिए सबसे बड़ी फजीलत तो यही है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। मुसलमान जो शब क़दर मनाते हैं गोया वो कुरान मजीद नाजिल होने की याद मनाते हैं। शब क़दर का बैकग्राउंड क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु इसराइल में 4 अंबिया या 4 मुजाहिदीन ने 80 इयर्स अल्लाह के रास्ते में जहाद किया। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्र 80 इयर्स नहीं होती तो हम उनके बराबर कैसे होंगे? तो अब भी इनका सवाल बाकी था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। या रसूल अल्लाह, बशारत दें अपनी उम्मत को कि हम आपको एक रात देते हैं, आपके उम्मत के मर्द औरत जाग लें, 80 इयर्स से ज़्यादा अजर लिख दिया जाएगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ बेशक हमने इस कुरान को शब क़दर में उतारा। ए पैगंबर, आपको कुछ मालूम है कि शब क़दर क्या है? शब क़दर खैर व बरकत में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूह अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुक्म से हर काम के इंतज़ाम के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। वो रात सरापा अमन व सलामती है और वो रात सुबह होने तक अपनी बरकतों के साथ रहती है। रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात शब क़दर है जो बहुत ही बाबरकत रात है। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना ही मुक़द्दस और मुबारक है। इसका एक एक लम्हा और एक एक घड़ी काबिल क़दर है, लेकिन ख़ास तौर पे आखिरी अशरा रहमतों और बरकतों की कान है। कुरान पाक में शब क़दर को 1000 महीनों से अफजल बताया। बुखारी की रिवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरा की ताख़ रातों में लैलतुल क़दर को तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 रातें जो ताख़ रातें बनती हैं। लैलतुल क़दर को तलाश करना, इसके लिए मेहनत करना, इसके लिए जागना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत वग़ैरह में मुजाहिदा करते और वो मशक्क़त उठाते जो दूसरे दिनों में नहीं करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं,
پوری انسانیت کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اس کے باوجود بھی تلاش فرمائے۔ بخاری کی روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں میں حصہ لیں۔ اس سے اندازہ فرمائیں ہمیں کس قدر توجہ کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو عبادت، توبہ و استغفار کی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 months سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی۔ رمضان کی دولت و برکت کسے ملے گی اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ نمبر 1، شراب کا عادی، اس کی بخشش نہیں۔ نمبر 2، جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے لڑنے والا۔ نمبر 4، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کرنے کے کام۔ نمبر 1، لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ نمبر 2، اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادات میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ نمبر 4، نوافل تلاوت قرآن، نماز، تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں۔ نمبر 5، لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی نعمت عطا فرما۔ معافی کا اعلان عام۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے کی گویا عیدی دیے جانے کی رات ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے اور فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ
عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کی اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا۔ جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ پس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو لیلۃ القدر کی نعمت عطا فرما اور ہمارے دلوں میں ایمان کا نور بھر دے، تیرے حبیب کی سچی محبت سے آباد کر دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔